طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر جان جوزف ہے۔ آج جو ہے وہ ہم یعقوب کے خط کے بارے میں جو ہے تھوڑا مطالعہ کریں گے، سیکھیں گے کہ یعقوب کا خط جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ یعقوب کا خط جو ہے وہ عام طور پر اس کا مصنف کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں، پکا پتہ نہیں کہ اس کا مصنف جو ہے وہ کون تھا، لیکن عام طور پر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یعقوب جو ہے یہ یروشلم کی کلیسیا کا ایک رہنما تھا اور اسی نے جو ہے وہ اس خط کو تحریر کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عام خطوط سے بالکل مختلف تھا، یہ عام خطوط سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ عام خطوط جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اس خط میں جو ہے وہ اس نے کلیسیا کو جمع کر کے ایک پیغام کی طرح اس خط کو جو ہے وہ تحریر کیا اور ایک پیغام کے طور پر جو ہے وہ اس کو لکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب رسول جو ہے وہ یروشلم کے بہن بھائیوں کو یہ خط جو ہے وہ تحریر کرتا ہے، اور ہم یہ بھی اس کے پس منظر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے بہن بھائی جو تھے وہ پرگندہ ہو گئے، یروشلم سے دوسرے علاقوں میں جو ہے وہ چلے گئے، اور پولس رسول نے اس خط کو جو ہے ایز اے خادم ہوتے ہوئے لوگوں کی بحالی کے لیے جو ہے وہ اس خط کو لکھا، تاکہ لوگ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے وہ جان سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے کلیسیا کے اندرونی مسائل کو، جو اندر مسائل تھے، ان کو حل کرنے کے لیے یہ جو خط ہے لکھا۔ اس نے اندرونی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ تحریر کیا، کیونکہ کلیسیا میں بہت سارے جو ہے وہ امیر لوگ پائے جاتے تھے، بہت سارے امیر لوگ تھے اور بہت ساری ریاکاری بھی جو ہے وہ نظر آتی تھی، اور امیر لوگ جو تھے وہ غریب لوگوں سے جو ہے وہ نفرت کیا کرتے تھے۔ اندرونی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ریاکاری بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اتحاد نہیں تھا۔ اتحاد کی وجہ سے اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، اندرونی مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ یعقوب رسول نے یہ خط جو ہے وہ تحریر کیا، تاکہ لوگ جو ہے وہ بحال ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب رسول نے یہ بھی کہا کہ خوبصورت کلیسیا، اچھی کلیسیا، اگر اس میں اس طرح کے لڑائی جھگڑے، فساد، کوئی ایسی چیزیں ہوں تو وہ پستی کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کل میرے بہن اور بھائیوں، ہماری کلیسیاؤں کے اندر بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، بہت سارے لڑائی جھگڑے ہیں۔ ہم پولس رسول کی زندگی میں بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے اس میں جو ہے وہ کیا فرمایا۔ پولس رسول نے کہا کہ راست بازی شریعت پر عمل کرنے سے نہیں بلکہ ایمان سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ راست بازی کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنے سے نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس نے رومیو 3 باب اس کی 28 آیت میں جو ہے وہ لکھا۔ لیکن یعقوب رسول نے جو لکھا ہے کہ لیکن یعقوب رسول عمل کرتے ہوئے راست باز جو ہے وہ ہمیں ٹھہراتا ہے کہ ہم عمل کریں تو ہم راست باز ٹھہر سکتے ہیں، صرف ایمان سے نہیں، کیونکہ یعقوب کے خط میں جو ہے وہ 2 باب اس کی 24 آیت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، کیونکہ دونوں خطوط میں برعکس نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ برعکس ہے ایک دوسرے کے۔ لیکن جب ہم ان دونوں آیات کا پولس رسول کے جو انہوں نے تحریر کیا اور یعقوب رسول نے جو تحریر کیا، ان کے بارے میں غور کرتے ہیں
جب غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال جو تھی وہ مختلف تھی. جب یہ خطوط لکھے گئے، جب پولس رسول نے خط لکھا اس ٹائم صورتحال فرق تھی. جب یعقوب رسول نے جو ہے وہ خط لکھا اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کن لوگوں کے لیے جو ہے وہ تحریر کیا. ہم دیکھتے ہیں پولس رسول نے جو ہے وہ یہودی مذاہب سے جو یسوع مسیح کو جنہوں نے قبول کیا تھا ان کے لیے جو ہے وہ پولس رسول نے لکھا. جو یہودی مذہب چھوڑ کر یسوع مسیح کو جنہوں نے قبول کیا ان لوگوں کو جو ہے وہ پولس رسول نے جو ہے وہ تحریر کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ نجات کے لیے موسیٰ کی شریعت پر جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا کرتے تھے. پولس رسول زیادہ جو زور دیتا ہے وہ موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے پر جو ہے وہ زور دیتا ہے. اس لیے پولس رسول جو ہے وہ ایمان سے نجات پانے پر جو ہے وہ زیادہ زور دیتا ہے. اور یعقوب رسول کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ نجات یافتہ لوگوں کے لیے لکھا. لیکن وہ لوگ جو تھے انہوں نے صرف جاننے کی حد تک جو ہے وہ یسوع مسیح کو قبول کیا اور ان کی زندگی جو ہے وہ کمزور اور بہت زیادہ بری ہو گئی. اس وجہ سے جو ہے وہ نجات یافتہ لوگوں کو جو ہے وہ پولس رسول نے ان کے لیے جو ہے وہ اس خط میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نجات کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لانے پر جو ہے وہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس پر جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. لیکن یعقوب رسول جو ہے وہ ایمان کے بعد زندگی میں عمل کرنے پر جو ہے وہ زور دیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہماری زندگی کس طرح جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. پولس رسول کی بات کا مطلب یہ ہے کہ مسیح زندگی کو قبول کرنے کے آغاز کی بات کرتا ہے. پولس رسول وہ آغاز کی بات کرتا ہے. لیکن یعقوب رسول نے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد بالغ مسیح ہوتے ہوئے ایمان اور زندگی میں توازن کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. مسیح معاشرے میں ایک نامی مسیح بہت ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. ایمان جو ہے وہ بغیر اعمال کے مردہ ہے. یعقوب 2 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے. اس لیے پولس رسول اور یعقوب رسول کی باتوں کو ملاتے ہوئے مکمل طور پر ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. جب ہم پولس رسول کی باتوں کو یعقوب رسول کی باتوں کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پولس رسول کی طرف سے راست بازی کا آغاز کہہ سکتے ہیں. پولس رسول کی طرف سے راست بازی کا آغاز کہہ سکتے ہیں، لیکن یعقوب رسول کی طرف سے راست باز زندگی کہہ سکتے ہیں. یہ بات ایک ہی ہے لیکن فرق جو ہے وہ زور دینے پر ہے. جس طرح نمونے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ جو ہے وہ زیادہ سٹڈی کرتے ہیں، بچے جب زیادہ سٹڈی کرتے ہیں تو ماں ان کو کہتی ہے کہ جا کر باہر کھیلیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے زیادہ کھیلتے ہیں تو ماں جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آ کر جو ہے وہ کچھ سٹڈی کر لیں. اسی طرح جو ہے وہ یعقوب رسول کا اور پولس رسول کا جو ہے وہ بات جو فرق ہے وہ یہی ہے، زور دینے پر فرق ہے کہ وہ کس بات پر زور دیتے ہیں، لیکن بات جو ہے وہ ایک ہی ہے. ہم نے جو ہے وہ یعقوب رسول کے خط کے بارے میں جو ہے وہ غور سے سٹڈی کی ہے کہ یعقوب رسول نے جو خط ہے وہ ان لوگوں کے لیے لکھا کہ جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے تھے. لیکن پولس رسول نے جو اپنے خطوط میں لکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو یہودی مذاہب سے
खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था, लेकिन इनका जो है वो ज़ोर देने का फ़र्क है, बाकी बात जो है वो एक ही है। हमने जिस तरह याकूब के ख़त का पस मंज़र देखा कि ये किस तरह जो है वो इसने जो है वो अपनी कलीसिया को जमा करके दूसरे खतूतों से मुख्तलिफ जो है वो बयान किया। मेरे अजीज़ों, खुदा आपके साथ हो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और खुदा आपके साथ हो। आमीन।